مشرق وسطی میں عالمی امن کے دعوے داروں نے خانہ جنگی کی آگ تو بہت پہلے ہی خلافت عثمانیہ کے انہدام اور پھر اسرائیل کے ظالمانہ قیام کی صورت میں بھڑکا دی تھی، جس پر رفتہ رفتہ عرب اسرائیل جنگ، عراق کویت جنگ کی صورت میں تیل چھڑکا جاتا رہا۔ 9/11 کے بعد ان عالمی امن کے دعوے داروں نے ایک مرتبہ پھر عیاری و مکاری سے مشرق وسطی کو خونریز خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ چنانچہ اب ترکی اور سعودی عرب کو شام، عراق اور یمن میں الجھا کر نہ صرف اپنا اسلحہ بیچ کر مال کمایا جا رہا ہے، بلکہ خانہ جنگی برپا کرنے پر تالیاں بھی پیٹی جا رہی ہیں۔ مکاری اور ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں کہ 9/11 حملے کے بعد امریکہ نے پہلے افغانستان کو تہس نہس کیا، پھر عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور 9/11 کے بعد سعودی عرب کے خلاف جاسٹا نامی قانون پاس کر کے خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور مکاری کیا ہوگی کہ ایک طرف تو امریکہ سعودی اتحاد کو حوثیوں کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ فروخت کرتا ہے، تو دوسری طرف ایران کے ذریعے حوثیوں تک اسلحے کی ترسیل کرتا ہے، اور پھر حوثیوں کے امریکی بحری جہازوں پر میزائل حملوں کا ڈرامہ رچا کر دنیا کو یہ بھی باور کرایا جاتا ہے کہ حوثی تو امریکہ کے بھی دشمن ہیں۔ دیکھا جائے تو امریکہ دوغلی پالیسی پر عمل پیرا ہے، چنانچہ ایران اور امریکہ کی دشمنی بظاہر دکھائی جاتی ہے، وگرنہ حقیقتاً ایران امریکہ کا سب سے بڑا پارٹنر ہے۔ لیکن دونوں کی منافقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انقلاب ایران کے بعد خمینی نے مرگ بر امریکہ اور امریکہ شیطان اکبر جیسے نعرے لگائے، اور دوسری طرف امریکہ نے ایران کو برائی کی جڑ قرار دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ایران امریکہ سے اسلحہ خریدتا رہا اور امریکہ ایران سے تیل برآمد کرتا رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو چند ماہ پہلے 9/11 حملے کی تحقیق کے باقی ماندہ 28 صفحات کی خفیہ فائل دنیا کے سامنے لائی گئی، جس کے مطابق سعودی عرب 9/11 حملے کے ملزموں کا مددگار ٹھہرایا گیا، اور پھر سعودی عرب کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک قانون سامنے لایا گیا، جسے امریکی صدر باراک اوباما نے دکھلاوے کے لیے ویٹو بھی کیا، لیکن اوباما کے ویٹو کو امریکی کانگریسی ارکان نے ووٹنگ کے ذریعے توڑ دیا، اور اب باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ وہ کانگریسی ارکان نے بنا پڑھے ووٹنگ کر دی تھی۔ اسی طرح CIA کے ایک افسر نے بھی انٹرویو میں کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب اس میں ملوث نہیں ہے، جبکہ امریکی عدالت کے جج نے بھی اس قانون کی مخالفت کی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ سب ڈرامے صرف دھوکہ دینے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیے جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف عراق میں داخل ہونے کے بعد خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ چنانچہ حال ہی میں سعودی عرب کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے ایران پر لگائی گئی پابندیاں اٹھائی جا چکی ہیں، تاکہ ایران تیل کی ترسیل زیادہ کر کے سعودی معیشت کو نقصان پہنچا سکے۔ جاسٹا کی منظوری کے بعد امریکہ میں $70 بلین کے سعودی اثاثوں پر بھی اس کی رال ٹپک رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ دنوں یمن کے قریب بحیرہ عرب میں موجود امریکی بحری جہازوں پر حوثیوں کے میزائل حملوں کا ڈرامہ کر کے براہ راست وہ یمن میں کودنے کے لیے پر مار رہا ہے۔ لیکن ان سب حالات کے باوجود سعودی عرب کی حالیہ حکومت کی بصیرت کو داد دینا ہوگی، جو نہ صرف بروقت جاگی بلکہ امریکہ سے جان چھڑانے کے لیے اس نے دنیا بھر کے چکر لگا کر اپنے حامی بھی پیدا کر لیے ہیں۔ شاید 28 صفحات کی رپورٹ اسی بیدار مغز حکومت کے آنے اور انگڑائی لینے پر ہی مارکیٹ میں لائی گئی ہے، کیونکہ شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد شاہ سلمان نے اپنی بصیرت سے سابقہ حکومتی وزراء اور مشیروں میں رد و بدل کر کے پھر اوباما کی سعودی عرب آمد کے موقع پر اوباما کو جہاز سے اترتے چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جانے سے یہ تاثر دے دیا تھا کہ اب نئے سرے سے تعلقات قائم کرنا ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ شاہ سلیمان کی حکومت نے ایک طرف سعودی عرب کی طرف بڑھنے والے شرپسندوں کو یمن میں جا کر روکا، تو دوسری طرف پوری دنیا کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بھی استوار کیے، اور اپنی معیشت کو تیل پر منحصر کرنے کے بجائے تجارت اور دیگر خدمات پر منتقل کرنے کے لیے 2030 نامی شاندار ویژن متعارف کروایا۔ چنانچہ موجودہ حکومت نے 2 سال سے بھی کم عرصے میں چین، جاپان، روس، ملیشیا، ترکی، فرانس، اٹلی، جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملکوں کے دورے کیے،
اور پھر شاہ سلیمان کی حکومت کا 34 اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر اسلامی فوجی اتحاد اور ترکی کے ساتھ مضبوط تعلقات ایک شاندار کارنامہ ہے جسے اگر عملاً جلد سے جلد متحرک کر لیا جائے تو عالم اسلام کو نہ امریکہ اور روس کی ضرورت رہے گی نہ بھارت و ایران کی۔ دوسری طرف اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت عالم اسلام انتہائی دفاعی پوزیشن پر کھڑا ہے، بالخصوص مشرق وسطی جہاں شام، یمن، عراق، فلسطین میں درندگی اور غارت گری کے بعد اب اغیار ترکی اور سعودی عرب کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کو یمن اور ترکی کو عراق اور شام میں الجھانے کا مقصد اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ دشمنوں کے اس ٹولے میں سب سے آگے نام نہاد اسلامی ملک ایران ہے۔ ہر ذی شعور شخص کو اب یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ ایران ہی اسلامی خطے اور جزیرہ عرب میں انتشار اور خانہ جنگی کی بنیادی وجہ ہے۔ اب ان حقائق کے ہوتے ہوئے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دشمنوں کے خلاف مفادات سے بالاتر ہو کر اتحاد کر کے ان کی دراندازیوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ اگر نیٹو اتحاد اپنے مفاد کے لیے مل کر لڑ سکتا ہے تو مسلمانوں کا فوجی اتحاد مل کر کیوں نہیں لڑ سکتا؟ لہٰذا آج اگر امت مسلمہ مجموعی طور پر ایسا نہ کر سکی تو شام، یمن اور عراق کے بعد یکے بعد دیگرے یہ خونخوار بھیڑیے ایک ایک کر کے سب کو کھاتے جائیں گے۔